السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں روح ادا کی 51 ایپیسوڈ۔ تو بہت ہی مزیدار اور تھوڑی دھماکے دار سے ایپیسوڈ ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے ناول میں۔ تو ناول میں نے 1-2 ہفتے بڑھا دیا ہے کیونکہ میں نے ایپیسوڈ شارٹ دے رہی ہوں، جس کی وجہ سے یہ خود بخود لمبا ہو جائے گا۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ہے، سب کام چھوڑ دیجئے، جلدی سے چلتی ہوں میں آپ کو ایپیسوڈ کی طرف لے کر۔ ایپیسوڈ 51، رائٹر اسمروا مرزا اور ناول روح ادا۔ لیٹ سٹارٹ۔ ایک نئی خوبصورت صبح ازمیر میں وارد ہو چکی تھی۔ وہ نماز کے بعد کچھ دیر بابا اور فیروز انکل کے ساتھ جاگنگ کیے واپس آیا تو مانیہ اب تک سو رہی تھی۔ وہ اسے ناشتے کے لیے لینے آیا تھا، پر دل نہ چاہا اس کی نیند خراب کرے۔ کل مہندی کا جشن تھا، سو آگے شادی کے ہنگامے خوب تھکانے والے تھے، تو وہ چاہتا تھا وہ آرام کرے، کیونکہ ابھی بھی مانیہ بہت جلدی تھک جاتی تھی۔ وہ شاور لیے چینج کرتا واپس باہر روم میں آیا تو وہ تب بھی نیند لے رہی تھی۔ امائل اس کے پاس ہی ٹک کر بیٹھا اور بیٹھنے کی دیر تھی کہ مانیہ نے اس کی آس پاس خوشبو محسوس کرتے آنکھیں کھولی۔ میں نے تو نہیں جگایا؟ وہ جھک کر مانیہ کی گرم گال سے ٹھنڈی گال لگاتا بولا تو وہ کسمساتی مسکرائی۔ تم نے نہیں، پر تمہاری خوشبو نے بری طرح جھنجھوڑا ہے۔ ریڈی ہو گئے ہو ہاسپٹل کے لیے؟ وہ اس کی تیاری دیکھتی خود بھی اٹھنے لگی، جب امائل نے خود کمر میں بازو حائل کرے سہارا دیتے اسے بٹھایا۔ ہاں بس ناشتہ کرنا ہے، تم کال کرنا یاد سے۔ اس کے بکھرے بال سمیٹتا اسے یاد دلانے لگا جو وہ پہلے ہی ازبر کرے بیٹھی تھی۔ مانیہ کو اس کی تڑپ پر ایک آزردگی گر گئی۔ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ میں ان کو تم تک واپس ضرور لاؤں گی۔ وہ تمہیں چھوڑ کر جانے پر پچھتائیں گی۔ تم سے لا تعلقی پر ان کو افسوس ہوگا۔ دیکھنا، جس کا تم سا بیٹا ہو وہ عورت تو ویسے ہی قسمت کی دھنی ہے۔ میں ضرور پوچھوں گی انہوں نے تم پر ایسا ظلم کیوں ڈھایا۔ مانیہ نے اس کے اترے اداس چہرے کو دیکھتے دلاسا دیا، جبکہ امائل نے نظریں جھکا کر مانیہ کے اپنے گالوں سے جڑے ہاتھ ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں دباتے ہونٹوں کے پاس لاتے چومے۔ ابھی کوئی شکوہ مت کرنا، نہ یہ بتانا میں بے چین ہوں، بس ان سے طبیعت پوچھنا۔ مانیہ کی آنکھوں کے گوشے تک گلابی ہوئے۔ جیسا تم چاہو، کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ وہ اس کی خواہش و بے بسی کا احترام کرتی بولی تو امائل نے جھکی نظر اٹھا کر مانیہ کی جبرن مسکراتی آنکھوں کو دیکھا۔ فریش ہو جاؤ۔ وہ مسکرایا تو مانیہ نے جان بوجھ کر گال پھلائے۔ کیوں برا سمیل کر رہی ہوں؟ ویئر از مائی مارننگ کس؟ یہ سراسر امائل کا اداس موڈ ٹھیک کرنے کو کہا گیا، جبکہ امائل نے صرف اول جملہ سنا اور اپنی مہکتی ٹھنڈی سانسیں مانیہ کے اندر اتار دی۔ اس قدر تو اس لڑکی نے ڈیمانڈ بھی نہ کی تھی، تبھی چہرہ سرخیاں چھوڑ گیا۔ تم برا سمیل کیسے کر سکتی ہو؟ تم تو میری ڈارلنگ ہو۔ پھر بھی دانت برش کر لو تاکہ مجھے بھی تمہاری کس برش کرے۔ کے والی تو ہمار چڑھا گئی، دل چاہ رہا تمہاری گود میں سر رکھ کر پھر سو جاؤں۔ مانیہ نے اس کی طرف فکر سے دیکھا، حالانکہ شرمانے کی کوشش بھی کی۔ کیا نیند پوری نہیں ہوئی میری جان؟ آ جاؤ، سو جاؤ گود میں سر رکھ کر کچھ دیر۔ 7 ہی تو بجے ہیں، 9 بجے چلے جانا ہاسپٹل۔ وہ فوراً بازو کھول گئی، جبکہ امائل تو اس کی کھلی باہیں دیکھتا ہی تھم گیا۔ دن بدن مانیہ اس سے بہت زیادہ فکر و محبت سے جڑ رہی تھی۔ ایسی کوئی نیند کی آفر کرے تو کس کافر سے منع ہو سکے گا؟ میں یہاں سویا تو 2 گھنٹے بہت کم ہوں گے مانیہ۔ یہ ایسی پناہ ہے جو جنت ہے میرے لیے۔ وہ گھوم کر بیٹھا اور مانیہ کی گود میں ذرا ذرا نم بالوں والا سر ہی رکھا۔ جانتا تھا یہاں اتنی حدت ہوگی کہ بالوں کی نمی کچھ پلوں میں غائب ہو جائے گی۔ مانیہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں گزارتے جھک کر اپنے لب امائل کے ماتھے پر رکھے اور چوما۔ وہ اس سکون پر آنکھیں بند کرتا مسکرایا۔ بری بات، جنت تمہاری یہاں نہیں، سریا آنٹی کی گود میں ہے۔ یہ تو ہمارے فیوچر بیبی کا سکون ہے جو تم بٹور رہے ہو، کیونکہ میں تو ہمارے بیبی کی جنت ہوں گی۔ وہ اپنے بچے کا دبوچا حق لاڈ لاڈ میں جسے چھین گئی۔ امائل نے اسے آنکھیں کھول کر دیکھتے اس کا بالوں میں اٹکا ہاتھ نکالا اور مانیہ کے ہاتھ کی انگلیوں کو چومنے لگا۔ وہ گدگداتا ہنسی۔ تم میری بھی جنت ہو۔ ماما نے تو مجھ سے 6 سال کا ہوتے ہی میری جنت چھین لی تھی۔
خیر چھوڑو، میں واقعی سو جاؤں؟ تم کمفرٹیبل ہو؟ سر بھاری تو نہیں میرا؟ وہ اس وقت سچ میں مدہوش تھا۔ نیند سی سر رکھتے ہی خواصوں پر چھانے لگی، جبکہ مانیہ کو اس شخص کا سکون کیوں نہ پیارا ہوتا، جس نے اپنا سارا سکھ اور آرام مانیہ میں پل پل اتار رکھا تھا۔ تم بس سکون سے سو جاؤ، مجھے تم ہر حال میں پیارے ہو۔ محبوب کا سر جتنا بھی بھاری ہو، شوق و محبت میں وہ پھول سے بھی ہلکا ہی لگتا ہے۔ اف، یہ شاعرانہ انداز تکلم! امائل تو امپریس ہی ہو گیا۔ اف، کوئی تو اس آگ کو بجھائے جو یہ لڑکی لگانے پر تلی ہے۔ وہ شرارت پر اترا تو مانیہ بلش چہرہ جھکا گئی، اور اس کی یہ ادا مدہوشی میں اضافے کا سبب بنی۔ سو جاؤ 2 گھنٹے میری بے شرم اور بے باک جان۔ شرمانا ایک طرف کیے مانیہ نے اس کی آنکھیں زبردستی بند کی، ورنہ اس بندے کا کیا بھروسہ، 2 گھنٹے مانیہ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہی گزار دیتا۔ نو تو فجر کے بعد نہیں سویا، پر ناما سو گئی تھی۔ نو کو اپنے گارڈن ایریا میں کافی میس نظر آ رہا تھا، اور تبھی وہ فجر کے بعد سے دونوں مالیوں سے کافی رقبے پر پھیلے لان کی صفائی ستھرائی کروا رہا تھا۔ میکائل وہیں ہلکی ہلکی نکلتی دھوپ میں بیٹھے نیوز پیپر پڑھ رہے تھے، جبکہ سالم پورٹ سائڈ اپنی گاڑی دھو رہا تھا اور ہر جگہ پانی پانی کر رکھا تھا۔ انہوں نے اسے کہا بھی تھا جا کے کار واش کروا لے، پر اسے خود دھونے کا شوق چڑھا تھا، کیونکہ کافی دن سے اس نے اپنی گاڑی کی نہ سروس کروائی تھی نہ آئل بدلوایا تھا۔ تبھی تو وہ وہیں کھڑی کھڑی سردی سے مزید جام ہو گئی تھی، تو سالم اسے ذرا چلنے کی حالت میں لانے کو گرم پانی سے دھو رہا تھا۔ ناما کی آنکھ 9 بجے تک کھلی، لحاف میں دبک کر سوئی تھی تو بھرپور آرام مل رہا تھا۔ اوپر سے نور نے روم کی لائٹ بھی آف کر دی تھی اور کرٹنز بھی گرا دیے تھے تاکہ ناما سکون سے نیند پوری کرے۔ وہ نیند پوری ہونے پر اٹھی تو یکدم بیٹھتے ہی دل عجیب طرح اوپر نیچے ہوا، ہلکی پھلکی گھبراہٹ بھی ہوئی، جس پر وہ پیروں میں کمفی سلیپرز پہنے اور نو کی کبڑ سے نکالی کپری شال گر دوڑتی وہ ٹیرس کی طرف نکل آئی۔ ریلنگ تک پہنچی تو نظر نور میکائل انکل پر گئی، جو ہلکی پھلکی گپ شپ کر رہے تھے۔ پھر نظر سالم پر گئی تو اسے پروفیشنل کار واشر بنا دیکھے مسکرا دی۔ گھبراہٹ کچھ کم ہوئی۔ یہاں ہلکی ہلکی دھوپ آ رہی تھی جو ناما کو سکون بخش رہی تھی۔ تبھی وہ وہیں نرم کاؤچ پر بیٹھ کر دھوپ کو انجوائے کرنے لگی۔ نو روم میں آیا تو نظر سیدھی ٹیرس پر گئی اور وہاں سن بات لیتی اپنی حسینہ پر۔ میری ڈرائیور ملے گی مجھے؟ ناما نے فوراً آنکھیں کھولی تو وہ ٹیرس کے ڈور میں کھڑا تر و تازہ سا سادہ گھر کے خلیے میں بھی بہت ہی حسین و جمیل لگتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ ضرور ملے گی، یہاں آئے۔ وہ دھوپ کی کرنوں میں بیٹھ کر مندھی مندھی آنکھیں کھولتی بازو پھیلا کر بولی تو انہوں نے ٹیک چھوڑی اور ٹیرس میں داخل ہوا۔ پاس ہی آ کر بیٹھے ناما کی بازوؤں کو اپنی گردن میں پروتے اس کو حصار کر قریب کیا۔ ٹھنڈ لگ رہی تھی جو اٹھتے ہی دھوپ میں آ کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ اس کی ابھی بھی گلابی ناک دیکھتا بولا، پر وہ ٹھنڈ سے نہیں، نوز پیئرسنگ کی وجہ سے تھی۔ یہ ہلکی سی ریڈنس سب کو ہوتی ہے۔ تھوڑا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ اسے پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی، پر چھپاتی بھی کیسے؟ نو کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیوں ناما، کیا ہوا ہے؟ کوئی چیز پریشان کر رہی ہے؟ دل میرے ہوتے گھبرانے کی جرت کیسے کر سکتا ہے میری جان؟ وہ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش مضطرب ہو کر تکتا اس سے پوچھ رہا تھا، جسے نو کی جان سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ تبھی خود کو ملامت کی کہ کیوں بتایا؟ شاید یہ پریگنینسی کے ایفیکٹ ہوں۔ پریشان نہ ہو، ابھی تو آپ کو مجھے ہلکے پھلکے بہت سے درد میں دیکھنا ہے۔ گھبراہٹ پر ہی ایسے ہو جائیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ وہ اسے پیار سے دیکھتی بولی تو نو نے اسے اپنے سینے لپٹا لیا۔ ایک ڈر سا تھا نو کے اس بے اختیار گلے لگانے میں۔ کوئی ہلکا پھلکا درد بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم جو بھی چاہو گی اور سوچو گی مجھے تفصیلاً بتا دینا، دل میں کچھ نہ رکھنا رو۔ اب بتاؤ، کیا گاڑی ڈرائیو کر لو گی یا میں ڈرائیور کا ارینج کروں؟ دراصل اسی ہفتے کے آخر میں ریس بھی ہے، تو میں تمہیں تو اجازت نہیں دوں گا اس میں حصہ لینے کی۔ ناما نے اس کے حصار سے نکلتے نو کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ ریس اگر کوئی دوسرا ڈرائیور ہار گیا نو تو کتنے سارے کینسر پیشنٹس کا علاج ڈیلے ہو جائے گا۔ مجھے اس بار کرنے دیں، میں پریگننٹ ہوں پر بیمار تو نہیں ہوں، آپ کی 6 ماہ تک ایزیلی ڈرائیور رہ سکتی ہوں۔ مزید
नामा हरगिज भी नू को किसी और के रहमो करम पर छोड़ने के लिए राजी ना थी। नू खुद भी ड्राइव कर सकता था, पर रिस्क था हाथ का, और वो अपने से ज्यादा अपने से जुड़े अपनों के लिए खुद का ख्याल रखता था, जीता था। नहीं नामा, रिस्क है। खुदा ना खास्ता बेबी या तुम्हें नुकसान पहुंच गया तो मेरा अगला सांस जो डिले होगा उसका क्या? वो उसके दोनों हाथों को चूमता बेहतरीन सोच रहा था, पर नामा हरगिज घर में 9 माह टिककर बैठने पर राजी न थी। ऐसे तो वो पागल हो जाती। नो, मैं आपको किसी और ड्राइवर के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मसला ये है। वो बच्चों की तरह असल वजह पर आई। तो नो इतनी संजीदा सूरत हाल में भी मुस्कुरा दिया। मेरी जान, फिर यही ऑप्शन है कि मैं तुम्हारे या बेबी पर रिस्क लेने के बजाय इस बार ये खुद करूं, रेस में खुद पार्ट लूं। नामा ने ऐसी ऑफर सिरे से मुंह बसूर कर रद्द की। खबरदार, अभी कुछ दिन पहले तो आपका हाथ हिलने से कासिर था। खुदा के लिए नू रख लें ड्राइवर, मैं नहीं बोल रही कुछ। वो नाराज सी उठकर जाने लगी। जब नू ने उसका बरवक्त रास्ता रोका, वो हनूज रूठी रही। ठीक है, तुम रह सकती हो मेरी ड्राइवर, पर इस शर्त पर कि किरण से पूछना पड़ेगा कि तुम रेस में पार्ट ले सकती हो या नहीं। मंजूर है? नू इसे कैसे अपसेट करता। नामा ने कुछ सोचते हुए मजाहमत तर्क की। मैं आपको अकेला छोड़ने से डरती हूँ, भले फिर आपके साथ कैसा भी माहिर ड्राइवर क्यों ना बैठा हो। कोई ऐसी राह निकालें कि मैं 9 माह तक आपकी ड्राइवर रह सकूं। प्लीज नो। वो फिर से उसका चेहरा हाथों में भरे रू को बेबस सा कर गई कि उसके पास टालने के लिए लफ्ज तक ना बचा। मुझे किरण से बात करने दो। उन्होंने प्यार से इजाजत मांगी तो नामा गाल भुला गई। करें बात। वो जल बुन कर गई तो उन्होंने पीछे से आवाज लगाई, हे तुम जल रही हो नामा। वो सरासर शरारत के मूड में था। हाँ तो, मेरा शौहर किसी लड़की से बात करने लगा है, जलूं भी ना। वो डोर के पास रुके बाजू सीने पर लपेटे आंखें निकालती बोली, कम नामा, वो तुम्हारी गाय नहीं है। उन्होंने मुस्कुराहट दबाई। आप बाकी सब कुछ कर सकते हैं अपनी रूह के लिए, मेरे गायनी नहीं बन सकते थे क्या? अब कोई और मुझे टच करे, मुझे देखे कि इस पर आपको जलन नहीं होगी। वो रवायती बीवी बनी नूह की जान को आती महसूस हुई। इतनी प्यारी कि हद खत्म थी। मैंने वो सब पढ़ा ही नहीं, रू तो कैसे बन जाऊं गायनी तुम्हारा? नूह ने अपना कहकहा बमुश्किल हक में दबाया। ये लड़की लड़ती भी है, नूह ने कब सोचा था। अगर आपको मुझसे प्यार होता तो आप 2 दिन में फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे पढ़कर मेरे डॉक्टर बन जाते। लायक जहीन तो है ही आखिर को अजमेर के सबसे काबिल ऑनकोलॉजिस्ट सर्जन है। कम हो गया प्यार, तभी नहीं किया ये। अब ये लड़की ज्यादती कर रही थी। तभी उन्होंने कमरे में दाखिल होते इसे दबोचा तो नामा ने दबी दबी मुस्कुराहट दबाते गुस्सा सा नाक पर वो मुश्किल कायम और बरकरार रखते नू को देखा। तुम मुझे उकसा रही हो कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर गुजरूं? उन्होंने उसकी नोज टिप पर प्यार देते नशीली सी संजीदगी लिए पूछा। तो वो डुबडुबाई आंखों से सर हिला गई। आपको पता है ना अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, फिर वो कहाँ कहाँ टच करता है, आगे की क्या क्या होगा। नामा की घबराहट पर नो इस बार खुलकर मुस्कुराया। मेरी जान, वो किरण फीमेल है और अजमेर की बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। कोई मेल डॉक्टर तुम्हें नहीं देखेगा या छुएगा। उन्होंने अपने गले लगाते समझाया। तब जाकर मोहतरमा की घबराहट जरा कम हुई। अच्छा फिर ठीक है। नामा ने चेहरा छुपाते सरगोशी की तो नो का कहकहा कमरे में गूंजा। नामा की इस रूप से तो वो आज मिला था। क्यूट नामा। वो रूबरू हुआ और जोर से उसकी गाल चूमी तो वो तब भी फूली गालों समेत आंखें फैलाए देखती पाई गई। क्यूट होंगे आप। नामा ने जल्दी से बदला लिया, और जब नू ने उसको कमर से दबोच कर काबू करते उसकी आती जाती सांस घोटी, तब नामा के जिस्म में उड़ती कपकपी साबित कर गई कि वो बंदा क्यूट नहीं होने का कितना पक्का सबूत दे चुका है। क्या कहा, दोबारा कहना। नामा को रिहाई बख्शते वो आईब्रो झुकाकर इस बिगड़ती सांसों वाली को घूरा, जिसने जल्दी से उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया। वो यकीनन मुस्कुराहट छुपा रही थी। क्यूट नहीं है आप, मुझसे गलती हुई। नामा का इतराफ सुने नू का दिल अशश कर उठा।
جاؤ چینج کرو، میں کرن سے بات کرتا ہوں، اور ہاں تمہارے سوا کسی جاننے والی لڑکی سے بھی کبھی ایسے بات نہیں کی کہ اسے کسی قسم کی خوش فہمی ہو۔ میرے لہجے لفظوں کی ساری مٹھاس بھی بس تمہارے لیے ہے، پر جو بھی ہے جلتی سلگتی ہوئی تو تم اور قیامت لگتی ہو۔ لگتا ہے کوئی گرل فرینڈ کرائے پر لینی پڑے گی، تمہیں جلتا دیکھ کر مزے لوں گا۔ ویسے تبانے کے چکر میں چھیڑ بھی گیا اور اس کے ناک کو چوم کر کراہنے پر مجبور بھی کر گیا۔ وہ کراہی تو نو کا دل تھما۔ کیا درد ہے، اس ڈاکٹر کا کلینک الٹ کر آتا ہوں، کہہ رہا تھا درد نہیں ہوگا، جھوٹا آدمی۔ ناما کی ناک ہلکی گلابی دیکھتے اس کا جائزہ لینے کے ساتھ اس ڈاکٹر پر برہم بھی ہوا، پر ناما ہنس دی ہنس کر کلینک الٹنے کی بات پر۔ سوراخ ہوا ہے نو اسکن میں، تب تو جلد سن تھی پتہ نہیں چلا، اب یہ اثر ختم ہوا ہے تبھی تھوڑا تو دکھے گا نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہر تکلیف سے بچا لیں گے مجھے نو؟ ناما نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ جو آخری جملہ کہا، اس پر نو کے دل میں ٹیس سی جگی۔ میں تمہیں ہر اس تکلیف سے بچاؤں گا جس پر میرا اختیار ہوا ناما، تمہیں یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی بات پر خفا ہوگا کہ ناما جانتی تھی، تبھی جب تلافی کی صورت وہ اس کے ہونٹوں پر نرمی سے محبت برا لمس رکھتی سے نو کی مرضی میں آج ڈھال گئی، پھر بہت دیر بعد دور ہوئی تو نو کی ساری سنجیدگی ان بھوری آنکھوں میں حائل گلابی ڈوروں کو دیکھتے محبت میں بدلی۔ کہنا چاہیے تھا، ورنہ تم اتنی حسین تلافی نہ کرتی۔ تم دن بدن میری خواہش جیسی ناما بن رہی ہو، مجھے تمہاری ایسی پہل سانس لینے کی مانند درکار رہتی ہے۔ رو جاؤ اب چینج کرو ورنہ مجھے کروانا پڑے گا۔ ایسی دھمکی دینی ضروری تھی ورنہ دونوں کا ہوش اڑ جاتا۔ ناما نے محترم کی تیاری پر رحم کھایا اور وہاں سے مسکرا کر گئی، اور نو کو کچھ لمحے خود کو ناما کے سحر سے نکالنے میں لگ گئے۔ پھر اس نے ذرا ہوش میں لوٹتے ہی کرن کو کال کی۔ جب تک ناما ریڈی ہوئی نو نے کرن سے ناما کے بارے کافی کچھ ڈسکس کیا۔ ناما نے براؤن ہائی ویسٹ پینٹ کے ساتھ ہاف وائٹ ٹاپ پہنی اور اوپر لیڈیز براؤن بلیزر، جبکہ بالوں کو اس نے ہیئر ٹائی میں جکڑ کر ٹیل پونی کی شکل دی تھی، جبکہ نو کی نظر اس کی ہیلز پر گئی۔ اب یہ مت کہیے گا ہیلز نہ پہنوں۔ وہ پاس آ کر رکی تو نو نے اس کے دونوں گال پکڑ کر کھینچے۔ اتنی لمبی ہو تمہیں ضرورت کیا ہے ہیلز پہننے کی؟ کیا تم نے پلین یا فلیٹ جوتے نہیں پہنے کبھی؟ نو نے اس کی طرف دیکھتے پھر اس کے پیر دیکھے۔ پتہ نہیں یہ لڑکی اتنی ہیلز میں چلتی کیسے تھی۔ پہنے ہیں پر میرے پیر درد کرتے ہیں ان سے، میں ان وائڈ سول ہیلز میں بہت کمفرٹیبل ہوں۔ ناما نے اس کی تسلی تو کروائی پر نو کی ہو نہ سکی۔ میں تمہارے لیے مزید کمفی ہیلز منگواتا ہوں، پیر درد نہ ہو، بس باقی تم وہی پہنو جو پیروں کو آرام دے۔ میری فکر تو ختم نہیں ہو سکتی۔ ہر بیان میں میری واپسی کے لیے سب نے ایک پارٹی دی ہے، آج وہیں بزی رہوں گا۔ تم مجھے ڈراپ کر کے کچھ دیر میرے ساتھ رہنا، پھر بابا کے پاس چلی جانا، زیادہ ہاسپٹل رکنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خود بھی اپنا پینٹ کے ساتھ کا میچنگ براؤن بلیزر وارڈروب سے نکالتا پلٹا تو ناما نفی میں سر گمائے سامنے ہی آ رکی۔ میں پورا دن آپ کے ساتھ رہوں گی، بہت ضدی بنی ہوئی تھی۔ تھک جاؤ گی رو۔ نو کے ہاتھ سے بلیزر لیے ناما نے اسے خود پہنایا، جبکہ سر پھر نفی میں ہلایا۔ ایک آپ کے ساتھ ہی تو نہیں تھکتی، دیکھیں مجھ سے ضد مت کریں، 9 ماہ میں بہت لڑاکو ملوں گی، جلدی سے میرا کہا مان لیا کریں ورنہ جنگ ہو جائے گی۔ ناما نے بڑے غرور سے اپنے موڈ سوئنگز کا اندیا تھمایا، جبکہ نو کی آنکھیں خمار آلود مسکراتی۔ ناما کے ہونٹوں پر جمی جہاں نچلے لپ پر لپسٹک بکھری ہوئی تھی۔ میری جنگجو، تم سے اپنی لپسٹک تو سنبھالی نہیں جاتی، مجھ سے کیا مقابلہ کرو گی؟ ناما نے جلدی سے گھبرا کر وہیں کھڑے کھڑے مرر میں دیکھا تو چہرہ گالوں سمیت دہکا۔ ویٹ، میں ہوں نا تم سمیت تمہاری بکھری لپسٹک سنبھالنے کے لیے؟ اس سے پہلے وہ گریف جھٹکتی۔ نو نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر کیا اور ناما کے نچلے لب تک تلے بکھرے گلابی رنگ کو ہونٹوں اور زبان سے مٹایا اور ہلکی سی گستاخی کرتے روبرو ہوا۔ ناما نے اپنی مسکراہٹ بہت قابو کی، پر وہ ہونٹوں پر بکھر کر ہی رہی۔ یہ بہت اچھا سنبھالا آپ نے۔ وہ آفت بنی جب مسکرا دی تو نو کا دل ایک ہارٹ بیٹ مس کر گزرا۔ کیسے؟ کسے؟ تمہیں یا تمہاری بگڑتی لپسٹک کو؟ وہ اسے اپنے بے حد قریب کرتے محمور و بے خود سرگوشی میں بولا۔ میرے بہکنے کو؟ وہ نظریں جھکا گئی جبکہ اس کا شرمانا اچھے بلے شریفانہ ماحول میں چنگاری کی طرح ثابت ہوا۔
اور اب نو کو بات بدلنی پڑی ورنہ بات بڑھ سکتی تھی۔ کرن کہہ رہی ہے تم 6 ماہ تک ڈرائیو کر سکتی ہو، بس احتیاط کا کہا ہے۔ ریس کی بھی اجازت مل گئی، لیکن میں ساتھ رہوں گا تمہارے ہر لمحہ۔ نو نے اس کا ماتھا چوما تو ناما کو وجود پورا ایک سکون کی لپیٹ میں محسوس ہوا۔ وہ اس حال پر دل و جان سے متفق ہوئی۔ ٹھیک ہے، بھوک لگ رہی ہے مجھے، ناما نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بتایا تو نو نے سر ہم کرتے اسمائل دی اور اپنے ہاتھ میں ناما کے ہاتھ کو دبایا اور دونوں ساتھ ہی کمرے سے نکل گئے۔ ناشتہ جب تک لگا، سارم بھی اپنے کار واش مشن کو پورا کر چکا تھا۔ سب نے اچھے ماحول میں مل کر ناشتہ کیا۔ امائل 10:30 تک ہاسپٹل گیا اور ان دو کی وجہ سے فیروز صاحب اور ہرد نے بھی لیٹ ہی ناشتہ کیا۔ مانیہ اسے اور دونوں بڑے ہینڈسمز کو سی آف کرے فون لیے لان میں ہی آ گئی۔ اس کی نظر اوپن سکرین پر سریا آنٹی کے نمبر پر تھی۔ روزینہ نے رات ہی نمیز سے بات کی تھی اور دونوں نے شمریز سے چوری چھپے ایک دن بعد کی سریا کی ازمیر کی فلائٹ ارینج کروا دی تھی، جس کے لیے سریا نے روزینہ کا رو کر شکریہ ادا کیا، جبکہ وہ اس وقت بھی ہاسپٹل ہی تھی۔ مانیہ کا نمبر دونوں نے ڈیلیٹ کر دیا، پر وہ پھر بھی منتظر تھیں کہ وہ کب کال کرے۔ ڈنمارک کا وقت ازمیر سے 2 گھنٹے پیچھے تھا۔ مانیہ لان میں ہی لگی آرام دہ چیئر پر بیٹھی اور اس نے سریا آنٹی کا نمبر ڈائل کیا۔ کال کرتے وہ تھوڑی اپسٹ تھی، ڈر بھی رہی تھی کہ جانے کیا جواب آئے گا۔ سریا کا فون نرس کچھ دیر پہلے ہی ان کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر گئی تھی۔ تبھی جب وہ رنگ کیا، سریا نے اپنی درد کرتی آنکھیں کھولی اور ہاتھ بڑھا کر جلدی سے فون اٹھایا۔ مانیہ تو ان کی آواز سننے کی منتظر دم سادے ہوئے تھی۔ سریا بطول بات کر رہی ہیں؟ مانیہ نے قائل لگتے ہی بے قراری سے پوچھا، جبکہ سریا کو لگا جس کا ان کو انتظار تھا کہ وہی کال ہے۔ ان کی آنکھیں تو ابھی سے نم پڑنے لگی۔ جی بچے، تم یقیناً مانیہ ہو، میرے بیٹے کی زندگی؟ یہ پوچھتے اسماء کی آواز بھاری بھی پڑی اور کپ کپا بھی گئی، جبکہ مانیہ نے مسکرا کر تائید کر دی۔ اس کی زندگی تو آپ ہیں، میں تو خود اس کے وسیلے سے جی رہی ہوں۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ مانیہ کی اپنی آواز جذب سے ہٹی، جبکہ سریا کے ہونٹوں پر ایک دردناک سی مسکراہٹ اتری۔ میں بھی اچھی ہوں، وہ کیسا ہے؟ کیا سچ میں مجھے اس نے اتنے سالوں بعد یاد کیا؟ ایک حسرت تھی جو اسماء کے لہجے میں ہلکور اٹھی۔ مانیہ کا دل سوز کا جہاں بنا، گویا بیٹے اور ماں کی تڑپ دونوں طرف ایک سی تھی۔ یہ رشتے ہی ایسے تھے کہ جب دل میں کھچاؤ پڑے تو کوئی بڑا سبب ضرور ہوتا ہے۔ میں اس کی زندگی میں کچھ ہی وقت پہلے آئی، تب سے تو اسے آپ کو مس کرتے دیکھا، تو ممکن ہے وہ کبھی آپ کو بھولا ہی نہ ہو، لیکن اس بار آپ کی یاد کسی انکہی تکلیف یا درد میں لپٹ کر آئی ہے آنٹی، کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور اپنے اندر نہ رکھ سکا۔ اسے لگتا ہے آپ کسی بہت بڑی اذیت کا شکار ہیں۔ اس نے بس آپ کی خیریت چاہی ہے۔ اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود آپ کو نہیں مانگا، حالانکہ ایک بچے سے نہ اس کی ماں الگ ہو سکتی ہے، نہ ایک ماں سے اس کا بچہ۔ وہ بے سکون ہے، وہ آپ کو یاد کر کے شاید تھک گیا ہے۔ مانیہ کا ایک ایک حرف سریا کی آنکھوں کو نمکین پانی سے برتا گیا، پھر دھیرے دھیرے وہ آنسو سیلے رواں بنے، ان کی پہرے سے جلتی رخساروں پر رینگ کر بالوں اور گردن میں جذب ہونے لگے۔ وہ اپنے درد کرتے دل پر ہاتھ رکھے جسے سانس کھینچ رہی تھی۔ یہ وہی جانتی تھی یا ان کا خدا؟ پھر بھی اس ماں کی بھاری سانسوں کی دقت مانیہ پرکھ رہی تھی، تبھی تو پریشانی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی تھی۔ میں کل ازمیر آ رہی ہوں، میں تم دو سے کچھ دن تک ضرور ملوں گی۔ بہت مشکل سے وہ یہ جملہ ادا کر سکی۔ سچ میں کل ہماری مہندی ہے، آپ کل آ جائیں نا ملنے سیدھا ہماری طرف؟ مانیہ نے پیار سے فرمائش کی تو سریا کا رکتا سانس کچھ بحال ہوا۔ بہت مشکل سے روزینہ نے میری فلائٹ کروائی ہے، میں تم دو کی شادی میں تو نہیں آ پاؤں گی، نہ میں آ کر امائل کی خوشی کو کم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تم دو کی شادی کے بعد ملوں گی تم دو سے۔ مجھ میں ابھی اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔ مانیہ نے ان کی بے بسی کا احترام کرتے بات مان لی، حالانکہ وہ جانتی تھی امائل اپنی ماما سے مل کر جی اٹھے گا، لیکن وقتی طور پر اتنے سالوں بعد ماں بیٹے کا ملن کتنا دردناک ہو سکتا ہے، اس کا سریا کو بھی علم تھا اور مانیہ کو بھی۔ مجھے آپ کا انتظار رہے گا، میں اسے بتا دوں کہ آپ آ رہی ہیں؟ مانیہ نے پھر سے بے قراری سے پوچھا۔
اسے مت بتانا، ابھی بس کہنا میں ٹھیک ہوں۔ سریا کا لہجہ بھیگا اور آواز یہ جھوٹ کہتے رن سی گئی۔ پر آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے بتا دینا، میں امائل کو سنبھال لوں گی۔ مانیہ کا دل راضی نہ تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ ان کی آواز دکھ سے زیادہ جسمانی درد پر کانپ رہی تھی۔ جو خود جسمانی درد سے گزرے ہوں وہ دوسروں کی آواز تک سے ایسے شناسا درد پہچان جاتے ہیں۔ چند آنسو سریا کی آنکھ سے ٹوٹ گرے۔ اسے تمہیں ہی سنبھالنا ہے میری جان، لیکن ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ اور ہاں، تم اس کا ہمیشہ خیال رکھو گی، یہ وعدہ کرو۔ ایسی تمہید پر مانیہ کا دل بیٹھنے سا لگا۔ پلیز آنٹی، بہت مشکل سے آپ ملی ہیں، وہ آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔ آپ آئیں تو اسے کبھی نہ چھوڑنے کے لیے آئیے گا۔ میں اتنی بہادر نہیں ہوں کہ اسے پھر سے ماں کے چھوڑ جانے پر سنبھال سکوں۔ اب تو اس کے ڈیڈی میں بھی ہمت نہیں ہوگی اس کی تکلیف کم کرنے کی، اور میں تو خود اس کی مریض ہوں۔ میں کیسے اس کے درد دور کر سکتی ہوں جب وہ خود میری مسیحائی کر رہا ہے؟ اس بار پلکیں تو مانیہ کی بھی بھیگ گئی۔ آنکھوں میں ایک اذیت ناک کرب ہلکور اٹھا تھا، جبکہ وہ ماں بے بس تھی۔ اسے پھر سے مائل ہیرت قریشی کو روتا چھوڑ کر جانا تھا۔ میں رکھتی ہوں، ازمیر پہنچ کر تمہیں کال کروں گی۔ اس کا خیال رکھنا، اس کی پکچر بھیج دو مجھے اگر ہو سکے تو۔ میرے پاس اتنے سالوں انٹرنیٹ تک نہیں تھا کہ کسی سوشل اکاؤنٹ پر ہی وہ دکھائی دے جاتا۔ بس اس کی بچپن کی تصویر اور شکل ہی یاد ہے مجھے۔ یہ کہتے وہ ماں جس کرب کا شکار تھی، اس سے دگنا مانیہ نے محسوس کیا۔ وہ کوئی سوشل اکاؤنٹ رکھتا بھی کہاں ہے جو آپ کو دکھائی دیتا؟ میں اس کی بہت سی پکچرز بھیجتی ہوں آپ کو۔ آپ کا بیٹا نہ صرف بہت زیادہ ہینڈسم ہے بلکہ ازمیر کے سب سے فیمس وریام کینسر ہاسپٹل میں اونکولوجسٹ سرجن بھی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، مجھے بریسٹ کینسر ہوا تھا۔ آج میں سلامت ہوں تو اللہ کی مرضی کے بعد اس کے وسیلے سے، اور مزے کی بات اس کی یہی وائف اس کی پہلی پیشنٹ تھی۔ مانیہ نے یہ سب بہت مسکراتے انداز میں بتایا کہ اس ماں کو خوشی دے، اور وہ مزید تڑپ اٹھی۔ یہ قدرت کا کیسا نیا امتحان تھا۔ وہ اس بات سے لرز گئیں کہیں اس کی ماں ہی اس کے بچے کی آخری پیشنٹ نہ بن جائے۔ دل سوکھے پتے کی مانت کیسے لرزتا ہے، یہ آج سریا بطول نے جانا۔ ان کا دل ہر سانس سمائل کی طرف لگی تھی۔ وہ بچپن سے بہت ذہین تھا اور کہتا تھا اسے ڈاکٹر بننا ہے، پر وہ تو بہت زیادہ کامیاب ہو گیا۔ لگتا ہے میری ساری دعائیں لگ گئی اسے۔ مانیہ اس بار دل سے اعترافاً مسکرائی۔ اور کیا، بچے کو پہلی دعا ماں کی ہی تو لگتی ہے، پھر ماں وہ دعا دھیان سے کرے یا بے دھیانی میں، وہ جیسی بھی لا تعلق ہو جائے، ظالم بن جائے، چھوڑ جائے، دل سے تو ماں ہی رہتی ہے، اور دل تو اللہ کا گھر ہے۔ اللہ بس وہ دل سے نکلی دعا ہر صورت قبول کرتا ہے۔ آپ پہنچتے ہی مجھے کال کیجیے گا اور رابطے میں رہیے گا آنٹی۔ مانیہ سے بات کرے مدت بعد ان کو ایسا لگا کسی نے پھٹے دل پر پیوند لگا دیا ہو، مرہم رکھ دیا ہو۔ میں اس شرط پر رابطے میں رہوں گی جب تم مجھے بھی ماما کہو، تم بھی مجھے ماما کہو۔ سریا نے بہت شفقت سے خواہش کی جو مانیہ کی سر آنکھوں پر تھی۔ اسے تھوڑا غمزدہ بھی کر گئی، شاید اسے دیشا یاد آ گئی تھی۔ کیوں نہیں، میں تو یہ لفظ کہنے کو خود بہت ترسی ہوئی ہوں ماما۔ اپنا خیال رکھیں، آپ کسی اور کے لیے اہم ہو نہ ہو، میرے اور امائل کے لیے جیسی ضروری ہیں۔ خیر سے آئیے۔ مانیہ سے مزید بات کرنا مشکل تھا، تبھی اس نے اجازت لی اور کال بند کرتے ہی اس نے امائل کی کچھ پکچرز انہیں بھیجی، جنہیں دیکھنے کے لیے سریا کو اپنی آنکھیں رگڑنی پڑی کیونکہ وہ آنسوؤں سے اٹی تھی۔ میرا بچہ، ماشاءاللہ کتنی پیاری جوڑی ہے دونوں کی۔ سریا نے اپنی فون سکرین کو بے حد محبت سے چوما۔ آدھی ٹھیک تو وہ اپنے بچے کو دیکھ کر ہی ہوتی لگ رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، مائیں دل سے ہمیشہ مائیں ہی تو رہتی ہیں۔ اس نو کی وجہ سے میں یہاں جل سڑ رہا ہوں۔ تمہیں کچھ کرنا ہوگا ارحم، اس کی بیوی کو اٹھاؤ، کڈنیپ کرو اور نو سے تاوان میں میری رہائی مانگو اور خود پر ہوئی FIR کی واپسی۔ میرا وہ منحوس بھائی بھی جلد ازمیر پر واپس حکمران بن جائے گا۔ میں ایسے مرنا نہیں چاہتا، تم پر بہت احسان ہے، اب چکانے کا وقت آ گیا ارحم شادر۔ ارحم بھیس بدل کر جیل آیا تھا اور صرف 5 منٹ کے لیے اسے صابر مروان سے ملنے کی پرمیشن ملی تھی۔ ارحم خود جگہ جگہ چھپ رہا تھا۔ ازمیر کی پولیس اسے جگہ جگہ ڈھونڈنے کے لیے ریڈ کر رہی تھی۔ ہاسپٹل سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ ارحم شادر کا ذاتی کلینک تک ازمیر پولیس نے سیل کر دیا تھا
اور اب واقعی میں بدلہ کاروباری سے ذاتی نوعیت میں بدل گیا تھا۔ جی جاری ہے جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ اس سے بھی زبردست اور دھماکے دار ہوگی، سریا آئے گی اور مہندی اسپیشل ہوگی اگلی ایپیسوڈ۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں اچھا سا تبصرہ دینا مت بھولیے گا، اور سب سو گئے ہیں، ناول جیسے جیسے اینڈ ہو رہا ہے یہ مت کیا کریں، جب بھی ناول اینڈ ہوتا ہے آپ لوگ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ واٹ از دس بیہیویئر؟ یہ نہ کریں ٹھیک ہے، اپنا ساتھ دیں، رسپانس دیں، تبھی میں نیکسٹ بہت ہی اچھا ناول لے کے آ سکوں گی نا۔ اور پارس والوں بار بار مجھ سے سوال کرنا بند کرو پلیز، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ ایک ہی بار PDF میں دوں گی، سمجھ آ گئی ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، تو اس میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔